الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وداعي سبل ختم الرسل مولاي کل جس نے غبار راہ کو بخشی فروغ وادی سینا نگاہ عشق مستی میں وہی عمل وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور جب مدینے کی بات ہوتی ہے وجد کائنات ہوتی ہے، جب مدینے کی بات ہوتی ہے وجد کائنات ہوتی ہے، جو وسیلہ انہیں سمجھتے ہیں بس انہیں کی نجات ہوتی ہے. جو وسیلہ انہیں سمجھتے ہیں بس انہیں کی نجات ہوتی ہے. خوش رہے تیرے چاہنے والے ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے، ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے. واجب الاحترام تمام حضرات جو اس محفل کے منتظمین ہیں، میرے پاس وقت بڑا کم ہے اور صرف چند جملے کہوں گا اور وہ بھی بڑے ضروری جملے ہیں. آج میرے پاس ایک واٹس ایپ آیا تھا اور اس کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جنگ. اس میں ایک صاحب نے اس کا بتنگڑ بنایا ہے. حالانکہ مفتی صاحب نے جو لکھا ہے چند باتیں، اور آج تک کوئی عالم دین اہل سنت والجماعت کا ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو لوگوں سے کہ اس جشن کے اندر بے علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جیسا کہ ابھی لاکھاری صاحب نے بیان کیا، بے علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے اندر کوئی خرافات کرے، کسی نے نہیں کہا اور نہ کوئی عالم دین کہتا ہے. اب وہ دیگر چیز ہے کہ لوگ اپنی منشا اور مرضی سے کریں. اب اگر کسی صاحب کو کچھ سننا ہے اور کیا کرنا ہے تو ان کے سامنے آئے بیٹھے یہاں پر، اسی لیے ہے کہ وہ آ کے سیکھ لے، پوچھ لے، تاکہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے. اب اس غلطی کو نہ کرنے پر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کام کی اصل کو روکا جائے. جیسے شادی ہوتی ہے، شادی سنت رسول ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، لیکن اگر اس میں کسی قسم کی خرافات اور کوئی اخلاق سے گری ہوئی یا شریعت مطالعہ سے گری ہوئی رسم کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ شادی نہ کرے بلکہ اس کو ختم کرے. یہ ہے اصل اس کا مطلب. اب اگر کوئی شخص جلوس نکال رہا ہو، سڑکوں پہ بھاگ رہا ہو، دوڑ رہا ہو، کچھ نہ کچھ ایسا کام کر رہا ہو جو درست نہ ہو، تو ہمارے نزدیک وہ شخص یا تو بے علم ہے یا اس کے پاس علماء کی کسی کی بھی مساعدت نصیب نہیں ہوئی جس سے وہ معلوم کر سکے. لہذا اس کو منع کرنا علماء اہل سنت اور وہ عوام اہل سنت والجماعت جو اس کو روکے اور بتائے اور سمجھائے، کام کو نہ روکے. کیونکہ یہ جشن وہ جشن ہے کہ جس میں چرند پرند شجر حجر جن و بشر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہدیہ تبریک پیش کرنے لگے جب سرکار دو عالم کی ولادت کا صحافت ہوئی. لہذا یہ تو اپنی جگہ پر رہے گا، قائم رہے گا. مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منائیں. اب میں صرف ایک روایت پیش کروں بس، کیونکہ ہمارے پاس جو ٹائم ہوتا ہے یہاں کا 1 بجے تک ٹائم ہوتا ہے. ایک روایت پیش کروں. اگر کوئی شخص بے علمی سے کسی قسم کا ایسا کام کر رہا ہے جو درست نہیں ہے، جب شریعت مطالعہ کہتی ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. میں روایت پیش کرتا ہوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے تو ان کے بڑے چہیتے اور دنیا اسلام کے بڑے معروف صحابی
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر دمشق چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز خواب میں تشریف لائے، فرمایا بلال ہمارے پاس نہیں آؤ۔ بلال حبشی نے کہا مجھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کا ربط سامان جو ہے سفر کا سامان باندھا اور اس کے بعد وہ سرکار کے معاہدے شریف کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہونے لگے۔ اکابر صحابہ وہاں پر موجود تھے، سب نے سوچا بلال آ رہے ہیں تو وہ آئیں گے تو ان سے حال و احوال پوچھیں گے، ان کا استقبال کریں گے، استقبال کے لیے سب جمع تھے۔ لیکن قربان چاہیے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے رگوں پہلے سمایا ہوا تھا، وہ آئے اور آنے کے بعد کسی بھی صحابی سے نہ ملے بلکہ تیر کی طرح نکلتے ہوئے چلے گئے اور قبر اطہر پر جا کر پائیتی پر گر گئے اور اپنے منہ کو مٹی آلود ہو گئے اور وہ لوٹنے لگے۔ ایک شخص ایک صحابی نے کہا عمر فاروق سے کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ سید عمر فاروق نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، آج بلال پر عشق کا غلبہ ہے اور جب عشق کا غلبہ ہوتا ہے تو قانون شریعت ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں تک تو یہ بات درست ہے کہ جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عام اپنوں پہ تو کیا غیروں پر بھی جاری تھا۔ اور صرف ایک واقعہ میں اور پیش کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کوئی چیز کی جائے، کوئی کام کیا جائے یا سن کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بدل دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو خواب دکھا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک مجوسی ہے، اس کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ تمہارا قیامت کے دن حشر رسول اللہ کے ساتھ ہو۔ عبداللہ ابن مبارک بڑے ششو پڑھیں گے کہ یار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجوسی کے لیے کہہ رہے ہیں، جگہ دکھائی جا رہی ہے، جگہ بتائی جا رہی ہے۔ خیر جیسے دوسرے دن جو خواب دکھا اسی ششو پڑھ میں رہتے تیسرے دن وہ خود ہی چلے گئے اس بستی میں گئے، اس جگہ گئے، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا وہ سامنے رہتا ہے۔ وہاں گئے، تشریف لے گئے اور جا کے دستک کی، پوچھا تمہارا نام فلاں، تمہارا ہی نام ہے؟ اس نے کہا اچھا ہے۔ کہا اس نے تمہارے لیے پیغام لایا کہ قیامت کے دن تمہارا حشر رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں تو نہیں جانتا، میں تو مجوسی ہوں، آتش پرست۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بتاؤ کہ میں تو صرف اور صرف تم کو واقعہ بتانے آیا ہوں جو مجھے حکم ملا ہے، لہٰذا وہ چلنے لگے۔ اس نے ضرور چاہیے